کل سے دماغی طور پر ایک پریشانی ہے اور الجھن ہے کہ ہمارے ملک میں پاک آرمی اور حکومت نے مل کر یہ مشورہ کیا اور اس میں بہت بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھی انہوں نے اپنے اس اجلاس میں شامل کر کے ایک عزم استحکام کے نام سے آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ یقیناً آپریشن کرنا دہشت گردوں کے خلاف وہ پاک فوج کا ایک احسن اقدام، جہاں بھی کوئی شخص ملک کا دشمن ہو اور اسی طریقے سے ہمارے سلامتی کے اداروں کے خلاف ہوں، دشمن ہو، یا ملک کے اندر عدم استحکام کے مرتکب ہو رہے ہوں، ایسے لوگوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ لیکن آپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم کسی علاقے میں چڑھائی ہو اور اچھے اور برے کا تمیز نہ ہو، دہشت گرد اور امن پسند کا تمیز نہ ہو، اور ان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور ان کو ماریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے انارکی پھیل جائے گی اور استحکام آنے کے بجائے وہاں پر انتشار پیدا ہوگا، جس سے ہمارا ملک کا بھی نقصان ہوگا، ہمارے مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا، اور اس ملک میں رہنے والے محب وطن پاکستانیوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اب کل بنوں کا واقعہ پیش ہوا کہ اس میں عوام نکلی روڈ پر اور امن کے خاطر وہ روڈ پر نکلے اور سفید جھنڈے ان کے ہاتھ پہ تھے، اور وہ یہی مطالبہ کرتے تھے کہ دہشت گردی مرد آباد، اور ہمیں یہ آپریشن جو ہے عمومی آپریشن اس کے وہ خلاف تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر فوج نے آپریشن کرنا ہے، حکومت نے آپریشن کرنی ہے، تو وہ یہ کرے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے، جہاں کوئی دہشت گرد چھپا ہوا ہے یا کوئی دہشت گرد موجود ہے، وہ علاقے کے عمائدین کے ساتھ مل کر ان کے مشاورت سے ان دہشت گردوں کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ لیکن یہاں پر ہوا یہ کہ لوگ امن مارچ کے لیے نکلے اور وہاں پر کسی نے یہ شرارت کر دی کہ فائر کھول دیا، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، بہت سارے زخمی ہوئے، اور رد عمل میں کچھ سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہمارے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے نوجوان ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دوسری طرف ہمارے عوام ہے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب ہم آپس میں لڑنے کے کوشش کر رہے ہیں، جس سے نہ ہمارے ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ ہمارے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ کسی اور طریقے سے اس میں کوئی ہماری مفاد نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، اور میں اپنے سلامتی کے اداروں سے گزارش کروں گا کہ طاقت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر طاقت استعمال کر کے مسئلہ حل ہوتا، اس سے پہلے کئی آپریشنز ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا، اور اچھے نتیجے ملنے کے بجائے وہاں بہت سارے محب وطن پاکستانیوں کی جانیں قربان ہو گئی ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے، جس سے ہمیں ہی نقصان ہوا۔ اب اس آپریشن سے بھی نہ عوام کو فائدہ ہوگا اور نہ حکومت کو فائدہ ہوگا، بلکہ اگر اس سے فائدہ اٹھائے گا امریکہ، فائدہ اٹھائے گا، اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا، اس سے ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہندوستان کو فائدہ ہوگا، اور یہ جتنے کفار ممالک ہیں یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کے اندر عدم استحکام کا شکار کیا پاکستان کو، اور ادارے اور عوام کو آپس میں ہم نے لڑایا، اور افغانستان کے اندر جو امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے وہ اب بدلہ پاکستان سے اسی صورت ملے گا کہ وہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کو آپس میں لڑائے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن ملک
इंडिया से, भारत से टेबल टॉक कर सकते हैं। अगर हम अमेरिका के किसी मामले में उनके साथ टेबल टॉक कर सकते हैं, तो हम क्यों ना अपने लोगों के साथ बैठकर टेबल टॉक करें और अपने मसले को इफ़हाम और तफ़हीम के साथ हल करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से बलोच खड़े हैं और एक तरफ से ये कबायली लोग खड़े हैं। ऐसा न हो, अल्लाह न करे, 1000 दफा न करे, लाख दफा न करे, हमारे दुश्मन मुल्कों के मुंह में अल्लाह खाक भर दे। ऐसा न हो कि हमारे मुल्क वो हमारी नासमझी की वजह से, हमारी जल्दबाजी की वजह से, हमारे ताकत के नशे में होने की वजह से, ऐसा न हो कि मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ चला जाए, जो बहुत निहायत अफसोस का मकाम होगा और अवाम का भी नुकसान होगा, हमारे इदारों का भी नुकसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमारे सलामती के इदारों को मज़ीद सलामती अता फरमाए, हमारे मुहाफ़िज़ इदारों को अल्लाह मज़ीद इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, हमारे अवाम को पाकिस्तान पर मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।